سیسیلین مافیا کی تاریخ۔ سیسیلین مافیا ایک ایسا جرائم پیشہ نیٹ ورک ہے جو سسلی جزیرے پر پیدا ہوا اور اس کا پھیلاؤ اٹلی اور دنیا کے مختلف حصوں تک ہوا۔ اس مافیا کا مرکزی ایکسس سیسیلین معاشرتی اور اقتصادی حالات، سیاسی ماحول اور اس جزیرے کے منفرد ثقافت و تاریخ پر مبنی ہے۔ سیسیلین مافیا کا اصل نام کوسا نوسٹرا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارا معاملہ یا ہماری چیز۔ اس کا مقصد کسی بھی طرح کے غیر قانونی کاروبار کو قابو میں رکھنا اور اپنے مفاد کی حفاظت کرنا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سیسیلین مافیا کی تاریخ، اس کے قیام، ترقی، اہم شخصیات، مختلف گروپوں کی جدوجہد اور اس کی موجودہ صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ابتدائی تاریخ۔ سیسیلین مافیا کا آغاز 19ویں صدی کے اول میں ہوا تھا، جب سسلی جزیرے پر مختلف بیرونی قوتوں کے زیر اثر تھا، جیسے کہ اسپین، فرانس اور پھر اٹلی کا نیا اتحاد۔ اس وقت سسلی جزیرے کی معیشت زراعت پر منحصر تھی اور زمین کی ملکیت اور فصلوں کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرنے والے افراد نے زمین کے مالکان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے خود کو منظم کیا تھا۔ یہ مافیا کی ابتدائی شکل تھی، جسے بعد میں کوسا نوسٹرا کے نام سے جانا جانے لگا۔ 19ویں صدی کا آغاز۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سسلی کے دیہات میں متعدد مقامی جرائم پیشہ گروہ تھے جو زمین کے مالکان کے ساتھ تعلقات بلڈ اپ کرتے ہوئے ان سے پیسہ وصول کرتے تھے۔ اس دور میں سسلی میں معیشت اور معاشرتی حالات ایسے تھے کہ زیادہ تر لوگ زمین کے مالکان یا مقامی طاقتور افراد کے زیر اثر تھے۔ مافیا نے ان طاقتور افراد کے ساتھ تعلقات قائم کر کے انہیں تحفظ فراہم کرنے کی پیشکش کی اور بدلے میں پیسہ یا دوسری سہولتیں حاصل کی۔ 1860 کی دہائی میں اٹلی کے اتحاد کے دوران سسلی جزیرہ اٹلی کا حصہ بن گیا۔ اٹلی کے نئے حکمران نے سسلی میں قانون و انصاف کو قائم کرنے کے لیے فوجی کارروائیاں کی، مگر ان کے اقدامات کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دوران مافیا نے اپنے اثر رسوخ کو بڑھایا اور لوگوں کی طاقتور ترین طاقت بن گئی۔ اٹلی کے حکمرانوں کی کمزوری اور سسلی کے اندرونی حالات کی پیچیدگیاں مافیا کے اثر رسوخ کے بڑھنے کا سبب بنی۔ 20ویں صدی کی ابتدا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مافیا کا اثر رسوخ پورے سیسیلین معاشرت میں پھیل چکا تھا۔ اس دوران مافیا نے زمین کی ملکیت، تاجروں اور محنت کشوں کے درمیان طاقتور تعلقات بلڈ اپ کر لیے تھے۔ کوسا نوسٹرا نے غیر قانونی کاروبار میں بھی قدم جمانا شروع کیے، جن میں اسمگلنگ، جوا، بطہ خوری اور منشیات کی تجارت شامل تھی۔ مافیا کا بنیادی مقصد اپنے اثر رسوخ کو بڑھانا اور مقامی حکومت کے ساتھ ساز باز کرنا تھا۔ مافیا کی تنظیم اور اس کے اصول۔ سیسیلین مافیا کی تنظیم ایک خاص انداز سے کام کرتی ہے۔ اس میں مختلف درجات اور رتبے ہوتے ہیں۔ ہر فرد کی مخصوص ذمہ داریاں اور طاقت ہوتی ہے اور یہ نظام انتہائی منظم ہوتا ہے۔ مافیا کے ارکان کے درمیان ایک قسم کا خاموش معاہدہ ہوتا ہے، جس میں وفاداری اور رازداری کو بنیادی اصول کے طور پر اپنانا ہوتا ہے۔ کوسا نوسٹرا کی تنظیم میں ممبر کے طور پر شامل ہونے کے لیے فرد کو کسی طاقتور مافیا خاندان کا رکن بننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرد کو غصہ یعنی خاموشی کے قانون کی پیروی کرنی پڑتی ہے، جس کے مطابق کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں یا باہر کے لوگوں سے بات کرنا ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ مافیا کے ارکان کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات شدید تشدد یا قتل کے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ مافیا کی ترقی اور اس کے اثرات۔ سیسیلین مافیا نے 20ویں صدی میں اپنی طاقت کو مزید مستحکم کیا۔ مافیا نے نہ صرف سسلی بلکہ پورے اٹلی میں اپنی موجودگی محسوس کرائی اور عالمی سطح پر بھی اپنے قدم جمانا شروع کر دیے۔ اس دوران مافیا نے منشیات کی تجارت، بطہ خوری، جوا اور زمینوں کی اسمگلنگ کے ذریعے اربوں ڈالر کی آمدنی حاصل کی۔ 1950 اور 1960 کی دہائی۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں سیسیلین مافیا نے امریکہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں اپنی جڑیں مزید گہری کر لی۔ خاص طور پر نیو یارک سٹی میں مافیا کے خاندانوں نے اپنے اثر رسوخ کو پھیلایا اور یہاں سے مافیا کی عالمی سطح پر تجارت کے نیٹ ورک کا آغاز ہوا۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں سیسیلین مافیا نے اٹلی کے حکومتی اداروں کے خلاف شدید کارروائیاں کی۔ مافیا کے ارکان نے کئی ججوں، پولیس اہلکاروں اور سیاست دانوں کو قتل کیا تاکہ اپنی طاقت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس دوران مافیا نے اٹلی کی سیاسی ماحول میں شدید مداخلت کی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بلڈ اپ کیے۔ سیسیلین مافیا کا خاتمہ اور موجودہ حالات۔ 1990 کی دہائی کے آخر تک اٹلی کی حکومت نے سیسیلین مافیا کے خلاف جنگ میں سنجیدگی سے قدم اٹھایا۔ 1992 میں جوانی فالکونی اور پاولو بورسیلونو کے قتل نے اٹلی میں مافیا کے خلاف عوامی رد عمل کو بڑھا دیا۔ ان قتلوں کے بعد اٹلی کی حکومت نے مافیا کے خلاف بڑی کارروائیاں کی اور کئی مافیا کے رہنماؤں کو گرفتار کیا۔ حالانکہ سیسیلین مافیا کی طاقت میں کمی آئی، مگر آج بھی یہ عالمی سطح پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ اس کے اثرات اٹلی کے
مختلف علاقوں اور دنیا کے کئی حصوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ نتیجہ، سسیلین مافیا کی تاریخ ایک ایسی کہانی ہے جو طاقت، تشدد اور غیر قانونی کاروبار سے بری ہوئی ہے۔ اس مافیا کا قیام معاشرتی اور اقتصادی حالات کی وجہ سے ہوا اور اس نے اپنے اثر رسوخ کو مختلف طریقوں سے بڑھایا۔ تاہم گزشتہ چند دہائیوں میں اٹلی کی حکومت اور عالمی سطح پر مافیا کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے اس کا اثر کم ہوا، مگر اس کا وجود اب بھی عالمی جرائم کی دنیا میں موجود ہے۔ سسیلین مافیا کی تاریخ نہ صرف اٹلی بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح معاشرتی اور سیاسی بدعنوانی کو ایک منظم جرم پیشہ نیٹ ورک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔